دینی اور ملی بہنوں، ہم نے پچھلے ہفتے دعا میں درود شریف پڑھا تھا، درود شریف پڑھا تھا۔ آج ہم درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف وہ دعا ہے جس میں ایک انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا حقوق قبول کرتا ہے۔ وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو پہلی دعا جو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں میں پہلی دعا جسے ہم لوگ یاد کریں گے وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا ہے۔ اس میں ایک بندہ اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے بہتر انسان، ایسا انسان جو اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور اعتراف کرے اور کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، تو اللہ کے نزدیک ایسا بندہ بہت ہی بہترین بندہ۔ اور گناہوں کا اعتراف کرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ہے۔ یہی وجہ دیکھیے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جنت میں اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، درخت کا پھل کھا لیتے ہیں، نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اپنے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین پر آسمان سے اتار دیتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نقصان اٹھانے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کیا بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی ہے، قبطی کو مار دیتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ سے فاغفر لی، اے اللہ تم ان کو بخش دے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی ہے، دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو گناہ ہو جانا یہ بعید نہیں ہے، لیکن گناہ کا قبول کر لینا، گناہ کا اعتراف نہ، گناہ کا قبول نہ کرنا، گناہ کا اعتراف نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑی زیادتی ہے۔
انسان سے گناہ ہو جائے، انسان سراپا خطا کار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندے، اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر لوگ غلطی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو غلطی کریں گے، پھر اللہ سے توبہ چاہیں گے، اللہ انہیں بخشے گا، ان کو ختم کر دے گا جو غلطی نہیں کریں گے۔ تو غلطی ہو جانا، گناہ کا سرزد ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، انسان کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد گناہ کا اعتراف نہ کرنا، گناہ کو قبول نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے۔ تو ایک مومن جب اللہ سے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کی صفات ہے، انبیاء کی خصوصیات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن خطا کاروں میں سے سب سے بہترین اور گنہگار وہ لوگ ہیں جو توبہ کریں، وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں سکھلائی جا رہی ہے، اب بتایا جا رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، اے اللہ بے شک ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی بخش بھی نہیں سکتا، تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخش بھی نہیں سکتا۔ لا یغفر الذنوب، ذنوب یہ ذنب کے جمع مانے گناہ، کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک اپنی جانب سے خاص، اپنی جانب سے خاص بخشش سے، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک اپنی جانب سے خصوصی بخشش، خصوصی بخشش کے ذریعے، ورحمنی اور تم مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے، بے شک تو بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ تو اس میں دیکھیے ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ پر کیا اعتراف کرتا ہے، تو ہم سے جانے اور انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر کے ہو جاتے ہیں، کبھی انجانے میں ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر ہو جائیں یا انجانے میں ہو جائیں، دونوں حالتوں میں ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ سے بخشش چاہیں، اور اپنے گناہوں کا اللہ کے حضور اعتراف کریں۔ تو یہی دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے ہمارے رب، اے اللہ بے شک ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا، گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، فاغفر لی تو تم مجھ کو بخش دے، مغفرت من عندک اپنی جانب سے خصوصی مغفرت اور بخشش کے ذریعے، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، مغفرت من عندک اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص بخشش سے، ورحمنی اور تم مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تم بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان۔ تو یہ دعا آدمی انسان کیا کرے، پڑھے، تب سلام پھیرنے سے پہلے، درود شریف پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد، اس دعا کے پڑھنے کے بعد ایک اور دعا پڑھیں،
اور یہ وہ دعا ہے جسے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیں ویسے ہی سکھلایا کرتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن سکھلایا کرتے تھے. جس طرح آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اسی طرح اس دعا کو آپ ہمیں کیا کرتے تھے؟ سکھلایا کرتے تھے. اور تعلیم دیا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز عذاب قبر سے پناہ چاہے. عذاب قبر کا فتنہ بڑا گھبرا دینے والا. عذاب قبر کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، بڑا گھبرا دینے والا ہے. اس یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو یاد کرتے تھے تو بہت روتے تھے. جب قبر کو یاد کرتے تھے تو بہت روتے تھے. لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، اور قبر کو یاد کرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جس سے خلیفہ دوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے معمول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ قبر کو یاد کرتے ہیں تو قبر کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں. زانو قطار روتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی ہے. زمین جو ہے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں زمین تر ہو جاتی ہے، داڑھیوں سے داڑھی بھیگ جایا کرتی ہے. اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. تو اسے کہا گیا کہ جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کرتے تو رونے لگتے. وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. قبر کیا ہے؟ اول منازل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے. اگر انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے تمام بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، لیکن اگر انسان یہاں ناکام ہو گیا تو ہر جگہ ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر جگہ ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ سے فرمائے اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو تم یاد کیا کرو. موت کو کیا کرو؟ یاد کیا کرو. موت کو کثرت سے تم یاد کیا کرو. موت کو کیا ہے؟ کثرت سے تم یاد کیا کرو. اس لیے کہ موت یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. موت یہ قبر کو یاد دلاتی ہے. موت یہ قبر کو یاد دلاتی ہے. موت یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے. اس لیے تم کیا کرو؟ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جو موت کو یاد کرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، جرائم سے بچے گا، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اللہ کی معصیت سے بہت دور رہے گا. اسی لیے اللہ سن پناہ کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی. اگر یہی ناکامی ہو گئی تو عذاب کی شروعات یہیں سے ہو جائے گی. قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہیں؟ اگر انسان صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے
रब्बी अल्लाह दीन अल इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सही सही जवाब दे देता है, तो उसके लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और कहा जाता है सो जा उसी तरह जिस तरह की दुल्हन सोती है, कि उसे कोई जगा नहीं सकता, और उसी तरह वो कयामत की दिन तक क्या है, सोता रहता है। लेकिन अगर वहां नाकाम हो गया तो यह आखिरत, यह कब्र जो है जहन्नम का एक गड्ढा साबित हो, कब्र क्या होगी, जहन्नम का एक गड्ढा साबित होगी, जहां से उसके अजाब की शुरुआत हो जाएगी। यही वजह है कि उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्र को याद करके कसरत से रोया करते थे। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो दुआ कुरान उसी तरह सिखलाया करते थे जिस तरह हमें कुरान सिखाया करते थे, ताकि हम भी अब अजाब कब्र से पनाह चाहें। और वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। यहाँ जो है पांच छह सात चीजों से अल्लाह से पनाह मांगी। ये पहला अजाब कब्र से है, दूसरे दज्जाल के फितने से, क्योंकि दज्जाल का जब फितना आएगा, दज्जाल का फितना आएगा तो जल्दी लोग नहीं बच पाएंगे, लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। वो जन्नतो जहन्नम को अपने हाथ पर लेकर चलेगा, बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया का सही कर लेगा, और लोग उस पर ईमान ले आएंगे, बड़ी तेजी के साथ ईमान ले आएंगे, बड़ी तेजी के साथ वो लोगों को धोखा देगा, और उसके धोखे में फरेब में आकर के लोग ईमान ले आएंगे। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। और ऐसे ही जिंदगी और मौत का फितना भी बड़ा खतरनाक है। और जिंदगी और मौत का फितना भी खतरनाक है। इंसान जब तक जिंदा है फितनों से महफूज नहीं, इंसान जब तक जिंदा है फितनों से महफूज नहीं है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहा करते थे कि जिसको, अगर किसी को कोई उसवा बनाना चाहता है, अपने लिए आइडियल बनाना चाहता है, तो मुर्दों को उसवा बनाए, आइडियल बनाए, इसलिए कि मुर्दे जो है फितने से महफूज है। मुर्दे क्या है, फितने से महफूज है, और जिंदा इंसान फितने से महफूज नहीं है। आज मोमिन है, कल है मुमकिन है कि मोमिन ना रहे। आज मुसलमान है, कल मुमकिन है मुसलमान ना रहे। आज नमाज पढ़ता है, मुमकिन है कल नमाज ना पढ़े। आज अच्छे काम करता है, मुमकिन है कल अच्छे काम ना करे। यही वजह कहा गया कि दुनिया के अंदर जो है जिंदा इंसान फितनों से महफूज नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से पनाह चाहते और मौत से भी पनाह चाहते थे, इसलिए कि मौत एक बड़ा ही खतरनाक जाम है जिसे हर एक को पीना पड़ता है। अलमत अलमद अलमौत कद हो, कि मौत एक जाम है जिसे हर किसी को पीना पड़ता है। मौत एक अलमौत कद हो कुल्लु नफ्सिन शारिबहू, मौत एक जाम है जो हर नफ्स को पीना पड़ता है। और कब्र एक दरवाजा है जिसमें हर एक नफ्स को दाखिल होना। और कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिल हो, कब्र एक दरवाजा है और हर नफ्स को उसमें दाखिल हो। तो कब्र से कोई बच नहीं सकता, मौत से कोई बच नहीं सकता। और ऐसे ही गुनाहों के बोझ से और कर्ज के बोझ से पनाह चाहते, इसलिए गुनाहों का बोझ भी बड़ा खतरनाक होता है, इंसान के लिए उबाले जान बन जाता है, इंसान की हलाकत और बर्बादी का सबब बन जाता है। और कर्ज जो है इंसान को फितने में मुब्तला कर देता है, कर्ज इंसान को फितने में मुब्तला कर देता है।
انسان اپنے دین کو بدل دیتا ہے، دھرم کو بدل دیتا ہے، عقیدے کو بدل دیتا ہے، مذہب کو بدل دیتا ہے، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطرناک چیزیں تھیں ان سے پناہ چاہتے تھے اور نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح سکھلایا کرتے تھے، اسی طرح پڑھایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور قرآن سکھلایا کرتے تھے۔ کتنی اہمیت ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کیا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں تیرے ذریعے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تیرے ذریعے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور تیرے ذریعے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ، مسیح معنی چھونا، جیسے عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی خاصیت دی تھی کہ اگر کسی مردے کو چھو دے تو زندہ ہو جاتا تھا، کسی نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دے زندہ ہو جاتا، تو مسیح مسلمان چھوا۔ تو ایسے یہ دجال بھی ہوگا، دجال بھی ہوگا کہ لوگوں کو زندہ کر دے گا، لوگوں کو مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی خصوصیت دے گا کہ لوگوں کو زندہ کر دے گا، لوگوں کو مار دے گا، یہ خاصیت اس کی، اسی لیے اس کو مسیح دجال کہا گیا کہ اللہ بے شک میں عذاب قبر سے، تیرے ذریعے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، یا اے اللہ میں بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنے سے میں کیا کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں، یا وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے کیا ہے، اور تیرے ذریعے میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے ذریعے میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تیرے ذریعے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیرے ذریعے زندگی اور موت کے فتنے سے کیا چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں بے شک میں تیرے کے ذریعے گناہوں اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ذریعے گناہوں اور قرض کے بوجھ سے کیا چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ یا ایسا ترجمہ کریں کہ اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور گناہوں اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا بڑی اہم ہے جو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ہم تحیات پڑھتے ہیں، اللہم صلی، اللہم بارک پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر پڑھتے ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جن لوگوں کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں وہ اچھے سے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلے ہم دعا سنیں گے، پھر آگے والی دعا پڑھائیں گے۔ السلام علیکم۔